السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اور یہ میرے ساتھ مسبل بھائی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی ہم جی اسلام آباد میں ہیں، MTS کی جو بلڈنگ ہے اس کے نیچے کھڑے ہوئے ہیں، اور عبداللہ صاحب گئے ہوئے ہیں ٹیسٹ کے لیے، ابھی تک آئے نہیں ہیں، اور ان کے انتظار میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اور اللہ ان کو کامیابی سے ہم کنار کریں، ان کے لیے ہم دعا گو ہیں۔ آمین انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد ہم نے واپسی کا سفر کرنا ہے، تو ہم نے کہا کہ چلو یہ یادگار لمحے کو تھوڑا سا، تو ادھر ہمیں کچھ چھوٹے چھوٹے بھائی مل گئے، 18-20 سال کے، میرے خیال میں 4 تھے، تو ان کو پھر آج ہم نے تھوڑا وظیفے دیے، سرکار کی بات بتائی، ان کو تھوڑا لگا کے ہم نے بھیج دیا۔ ابھی دیکھیں آپ ان کے لیے دعا کریں گے، اللہ ان کو توفیق دے۔ آمین انشاءاللہ۔ اور دیکھیں دین کا جو معاملہ ہے وہ ایک ہماری ڈیوٹی ہے، آپ کو بتانا کوئی فخر کی بات نہیں ہے، تو ہمارا مطلب کام ہے۔ آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ساری جو ہے ان کا کام یہ ہے کہ اللہ نے کہا تم کو اس لیے لایا گیا کہ تم لوگوں کو برائیوں سے روکو، اچھائی کی طرف لگاؤ۔ تو اب یہ نفسہ نفسی کے دور میں جب تک بندے کا دل خدا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں آئے گا تو نہیں ہوگا۔ اب ذکر اذکار ہی اس کا ایک طریقہ ہے جو اولیاء اللہ کا، کہ جی اس سے دل دلتے ہیں، روح جان پکڑتی ہے اور بندے کو سمجھ آتی ہے۔ تو وہ سرکار نے ذکر اذکار میں ہم کو لگایا، تو پھر اللہ نے کیا کہ ہمیں بھی توفیق ہوئی، تو ہم بھی آگے ان کے بتائے ہوئے طریقہ جو انہوں نے بتایا کہ جی لوگوں کو لگاتے ہیں، اور آپ سب بھی کوشش کیا کریں۔ اب دیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹا سا درود ہے، اور سرکار نے ہمیں سکھایا اور فرمایا آگے سکھا دینا۔ اب اس میں سکھانے کی کوئی بات ہے نہیں ہے، لیکن سرکار نے فرمایا یہ محبت تو ہر کلمہ گو میں، محبت میں جنون کتنا ہے دیکھا یہ جاتا ہے۔ تو اب جس کو جس سے محبت ہوگی وہ ہر وقت اسی کا نام لیتا ہے، تو ہمیں تو سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم پہ لگایا، ہم ہر وقت ادھر ہی لگے رہتے ہیں۔ آپ بھی کوشش کریں گے، اللہ کرے آپ بھی ادھر ہی لگے رہیں۔ اور میرے کچھ بھائی کمنٹ کرتے ہیں جی کہ یہ پتہ نہیں کوئی نئی بات ہے فرقے، میں کہتا ہوں تفرقہ بازی ہمیں سرکار نے نہیں سکھائی، ٹھیک ہے جی، اور قرآن نے بھی کہا کہ تفرقے نہیں کرنے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی فرماتی ہے تفرقے نہیں کرنے۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ بغیر استاد کے بندہ پڑھ نہیں سکتا، اور پڑھنے کے لیے جیسے مشائخ ہیں اولیاء اللہ، ان کی صحبت میں بندہ بیٹھتا ہے، وہ پورا سر باتیں ہوتی ہیں۔ اب ضروری نہیں ہے کہ کسی کو اس کا بیڈ ایکسپیرینس ہو گیا کہیں تو وہ سب کو ہی غلط کہنا شروع کر دے، تو یہ غلط بات ہے۔ اگر وہ تلاش میں رہے، یہ تو خدا نے قرآن میں کہا ہے۔ اب ہمارے ہاں یہ ہو گیا بھائی، آج کل تو گوگل سارا، سب سے بڑا پیر تو گوگل ہے، وہ ساری باتیں بتاتا ہے آپ کو، اس کو بولیں، ٹھیک ہے، لیکن گوگل آپ کا ایمان تو نہیں بنا سکتا ہے۔ ایمان محبت کا کام ہے، اور محبت جو ہے گوگل سے نہیں آئے گی، محبت کچھ کرنے سے آئے گی، اور جس کو جو محبت ہوگی وہ وہی کام کرے گا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمایا۔ ہمیں تو یعنی جو کچھ بھی سمجھ میں آیا وہ سرکار کی صحبت، ان کے ساتھ یعنی جب سے تعلق جڑا اس کے بعد سمجھ میں آیا، تو اس لیے ہم کہتے ہیں ان کا ایک طریقہ ہے کہ جی وہ ذکر اذکار ہیں 5-10 منٹ پہ خدا رسول کی محبت کے، تو اس پہ بندہ چلے تو اللہ اس کو توفیق دیتا ہے، اس کا دل کھلتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روحانیت کا تعلق جڑتا ہے۔ ہم تو سچے نبی، سچے اللہ کے ماننے والے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ ابھی جو ہے اس وقت صحابہ جو چاہتے تھے وہ ہو جاتا تھا، اب جو ہے وہ نہیں ہوتا ہے، اب بھی ہوتا ہے، لیکن ہم وہ دل کہاں سے لائیں؟ تو وہ ذکر اذکار ہی ایسی چیز ہے، تو وہ کوشش کریں، اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ اور یہ تفرقوں والی کوئی بات ایسی نہیں ہے، ہمیں شیخ صاحب نے نہیں سکھائی کہ جی کوئی کیا، ہاں بلکہ میں اپنی بات بتاتا ہوں کہ مجھے جس بات نے قائل کیا میں سب کو بتاتا ہوں کہ شیخ صاحب نے فرمایا تم کچھ کٹر نہ بننا، اگر کبھی دل ہو، جیسے صحبت ہوتی ہے یا بندہ کہیں اٹھتا بیٹھتا ہے اور پھر کٹر ہو جاتا ہے وہاں پہ، تو فرمایا تم کچھ کٹر نہ بننا، لیکن اگر کچھ کٹر بننے کا خیال آئے تو یہ دعا کرنا کہ یا رب العالمین مجھے کٹر عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنا۔ اور ایسا کوئی ہو تو نہیں سکتا، لیکن سرکار نے فرمایا اگر یہ تمنا ہی پکی ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے۔ تو اللہ ہم سب کو توفیق دے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔